اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، جو سلسلہ بحث شروع ہوا تھا آج اس کے چوتھے مرحلے پر سب سے پہلے جو مسلسل جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں پروردگار عالم اپنے خاص بندوں سے یعنی مومنین سے مخاطب ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے اور واجب قرار دیا گیا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے والی امتوں پر روزہ واجب قرار دیا گیا تھا، اور اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ سارا دار و مدار انسان کے اعمال کا تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا جو ہے فقط اور فقط مومنین کے اعمال کو قبول کرتا ہے، کسی اور کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی ذیل میں مثلا تقوی کے حوالے سے کہ اگر انسان بغیر تقوی کے کوئی بھی عمل انجام دے، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اتنی نمازیں پڑھیں کہ اس کی کمر جو ہے خمیدہ ہو جائے، اور اتنا روزہ رکھے کہ وہ باریک ہو جائے، دبلا ہو جائے، پھر بھی اس کو نفع اور فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقوی الہی ساتھ میں نہ ہو۔ اور تقوی کا بہترین مظہر اور تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یعنی میں نے جس آیت کی تلاوت کی کہ انما یتقبل من المتقین، فقط اور فقط متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ایک شخص تھا کہ جس نے چوری کیا، 2 یا 3 روٹیاں چوری کی، البتہ روایت میں مجھے دقیقاً یاد نہیں ہے، اور قرآن کی اس آیت کو اس نے پڑھا تھا، چونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 پلٹائیں گے، 10 کر کے واپس کریں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو ایک برائی کرے گا تو اس کو ایک برائی کے بدلے ایک سزا ہوگی۔ تو اس نے روٹی چرایا 3، اور میتھمیٹکس میں زیادہ وہ ایکسپرٹ تھا، اس نے ایک دیا، چرایا تو 3، اور اس کے بعد اس نے ایک فقیر کو دیا، دوسرے کو دیا اور تیسرے کو دیا۔ کہا میں نے 3 روٹی چرائی یعنی 3 گنا، لیکن 3 فقیر کو دیا تو 10، اگر آپ 10 × 3 اگر کریں تو 30 بنتا ہے، تو 30 ثواب ملا اور 3 ہم نے سزا ملے گی مجھے۔ تو جب امام کے پاس یہ خبر پہنچی تو امام نے کہا اسے یہ نہیں معلوم، اس نے یہ تو پڑھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 پلٹائیں گے اور 10 گنا ثواب دیں گے، اور جو ایک برائی کرے گا اس کو ہم اسی کے بدلہ ایک کا بدلہ ایک، لیکن نیکی میں ایک کا بدلہ 10۔ لیکن دوسری جگہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا فقط متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے، کسی اور کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا تقوی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اپنے اعمال کو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اپنے اعمال کو منزل قبولیت تک پہنچانا ہے تو تقوی الہی اختیار کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ماہ رمضان بہترین ذریعہ ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، یعنی سب سے پہلے مرحلے میں خود اپنے آپ کو سنوارنے کا، بعد میں دوسروں تک منزل پہنچے گی۔ اسی لیے جب ایک شخص تھا جس نے جناب ابو ذر سے کہا کہ آپ مجھے کچھ وصیتیں کریں، کچھ نصیحتیں کریں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ جو واقعاً موعظہ کرنے والے افراد ہیں ان سے کہے کہ کچھ اچھی باتیں بتائیں۔ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں بھی، چاہے بچے ہوں یا بزرگ ہوں، جو بزرگ افراد ہیں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ تو وہ شخص آیا جناب ابو ذر کی خدمت میں، کہا کہ ابو ذر آپ مجھے کچھ وصیت کریں۔
تو ابو ذر نے کہا 3 مرتبہ کہا کہ تم اپنے دوست کے اوپر ظلم مت کرنا، تم سے سب سے زیادہ تمہارا عزیز دوست ہے اس کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا، جو تمہارا سب سے عزیز دوست ہے اس کے ساتھ کبھی خیانت مت کرنا۔ تو اب وہ بیچارہ جو آیا تھا پوچھنے، اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی خیانت نہیں کی اپنے دوست کے ساتھ، میں نے تو کبھی ظلم نہیں کیا۔ پھر وہ جب وہ جناب ابو ذر کے کلام کو نہیں سمجھ سکا، پھر وہ دوبارہ آیا جناب ابو ذر کی خدمت میں کہ کیا یہ آپ نے جو فرمایا کہ تم نصیحت اور وصیت یہ ہے میری کہ تم اپنے عزیز ترین دوست کے ساتھ کبھی ظلم نہ کرنا، یا اپنے عزیز ترین دوست کے ساتھ خیانت مت کرنا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نہیں سمجھ پایا۔ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ تم کیوں نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ سب سے عزیز ترین انسان کا دوست خود انسان کا وہی خود ہوتا ہے، یعنی خود انسان کی اپنی شخصیت، اس کو سب سے زیادہ انسان چاہتا ہے یا نہیں؟ کہ جب بھی اگر مشکلات میں گر جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان اپنے نفس کو دوست رکھتا ہے اور اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنے بیوی بال بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی جان بچا، کہیں اگر آگ لگ جائے تو سب سے پہلے انسان اپنی فکر کرتا ہے، اپنے جان کی پرواہ کرتا ہے یا نہیں؟ تو ابو ذر نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ تم اپنے آپ کو اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی اپنے اوپر جفا نہ کرو، اپنے سے خیانت نہ کرو۔ اگر تم نے جو تمہارا وجود جو پروردگار عالم نے تمہیں بخشا ہے، اگر اس کو تم کسی اور راہ میں، جس راہ میں اللہ نے کہا ہے اطاعت کے علاوہ معصیت میں لگاؤ گے، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، یہ اس اعضاء و جوارح کے ساتھ خیانت ہے، اور یہ تم جہنم کی طرف اسے لے جا رہے ہو۔ لہٰذا بہتر یہ کہ تم سب سے عظیم جو دوست ہے تمہارا، جو سب سے عزیز دوست ہے وہ تم خود ہو، لہٰذا اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ تھا ایک مرحلہ گفتگو کا۔ اور دوسرا مرحلہ ماہ رمضان میں نے کہا کہ بہترین ذریعہ ہے خود سازی کا، اپنے کردار کو سنبھالنے کا، اپنے سنوارنے کا۔ یہاں پہ میں آ کے ایک دعا ہے جو پیغمبر اسلام نے جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوا تو بہت سی دعائیں ہیں، لیکن مفاتی میں یہ چھوٹی دعا ہے لیکن بہت پرمعنی دعا ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام نے جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھا وہ اس دعا کی تلاوت کی، اور 7 حاجتیں ہیں جو پروردگار عالم سے طلب کی۔ اور یہیں سے ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کون سی چیز اپنے دعاؤں میں خدا سے طلب کریں۔ یہ سلیقہ ہمیں اور آپ کو نہ آتا اگر معصومین کی دعائیں نہ ہوتی، ہے یا نہیں؟ اور ہم تو جب اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ مل جائے وہ مل جائے، لیکن کیا چیز ہماری زندگی میں اہم ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے معصومین کی دعاؤں سے۔ جیسے یہ رمضان کا چاند نمودار ہوا، پیغمبر اسلام نے یہ دعا کیا کہ اللہم احلہ علینا، کہ یہ جو پروردگارہ یہ جو نیا چاند نمودار ہوا اور نیا مہینہ آیا ہے، یہ اس لیے ہمارے اس مہینے میں ہمیں 7 چیزیں عطا کر۔ اب وہ 7 چیز کیا، شاید آج 1-2 چیز کی وضاحت کر پاؤں اور بقیہ انشاءاللہ کل۔ سب سے پہلی چیز جو پیغمبر اسلام نے ماہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کے بعد دعا کیا، وہ مفاتی میں ابھی آپ کو مل جائے گا، اعمال میں شروع ہی میں یہ ذکر ہوگا اعمال ماہ رمضان میں کہ اللہم احلہ علینا بالامن، پروردگار مجھے امنیت چاہیے۔ امنیت، آپ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کو آسانی سے فراہم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کی کتنی قیمتی چیز ہے، کہ اگر امنیت معاشرے میں نہ ہو تو یہ نماز روزہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا، ہے یا نہیں؟ اس لیے کیا ہے، لا نعمت احن من الامن، یعنی امنیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں اگر زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے تو آپ نماز برپا کر سکتے ہیں؟ کوئی باقی رہے گا مسجد میں؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ کرونا اور کووڈ آیا اور 1.5-2 سال تک تقریباً مسجدیں اور امام باڑے اور بلکہ تقریباً تمامی مذہبی جگہ جو ہے سب کی چھٹی تھی، کہاں کوئی۔ تو امنیت سب سے بڑی نعمت ہے کہ اگر امنیت نہ ہو تو انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر یہاں پہ کہیں پہ لڑائی جھگڑا یا کس طریقے کا ماحول ہو تو آپ اتنے سکون سے جو نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، روزہ کا اہتمام ہے، یہ سب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لہذا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہے امنیت۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے جو سب سے پہلی چیز طلب کی ہے وہ امنیت کی دولت ہے، کہ اگر امنیت رہے گا معاشرے میں تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر امنیت کا فقدان ہوگا تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سب سے پہلی جو دعا پیغمبر اسلام نے کی ہے اور اللہ سے طلب کیا ہے وہ امنیت کی دولت ہے، کہ پروردگار امنیت ہم کی دولت ہم تجھ سے چاہتے ہیں،
اور اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے، اسی طرف یعنی قرآن مجید نے سورہ اسراء میں ظاہراً آیت نمبر 67 اور 68 میں اسی چیز کی طرف، اسی نعمت امنیت کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کہ جب تم خشکی میں ہوتے ہو تو اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہو، اپنے آپ کو پرامن سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یعنی جب تم دریا میں ہوتے ہو تو سمجھتے ہو کہ ہم ناامن ہیں، لیکن جیسے خشکی میں آتے ہو تو سمجھتے ہو کہ ہم امن میں ہیں، امنیت ہے ہمارے پاس۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے دریا میں ناامنی ہے، ہو سکتا ہے زمین میں بھی غرق ہو سکتے ہو۔ اس لیے یہ اسی چیز کی طرف اشارہ قرآن نے کیا کہ نعمت عظیم جو ہے، یہ امنیت کی نعمت جو ہے بہت ہی عظیم نعمت ہے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ اب ایک چیز اور ہے کہ نعمت، یہ جو نعمت جو ہے، عظیم نعمت ہے، یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ امنیت کی نعمت، یہ امنیت کیسے برقرار ہوگا معاشرے میں؟ اس کی طرف بھی قرآن نے کہا کہ یہ معاشرے میں امنیت برقرار کرنے کے دو ذریعے ہیں، جس کی طرف سورہ انعام میں ظاہراً قرآن خوانی میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ دو چیزیں ہیں جو امنیت برقرار کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایک آپ کا اعتقاد قوی ہونا چاہیے اپنے دین کے تحت، ایک چیز اور ظلم نہ ہو معاشرے میں۔ اگر معاشرے میں ظلم ہوگا تو پھر امنیت برقرار نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، اسی کا رونا رویا ہے امام علی نے مسجد کوفہ میں بارہا کہا کہ تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو، دیکھو میرے بعد تم ہمیشہ ناامنی دیکھو گے۔ علی کے بعد دیکھو، آپ دیکھیں آپ مکے میں کتنی، کوفے میں کتنی ناامنی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، امام حسین پہ ظلم ہوا اور اس کے بعد مدینہ کے حالات کو دیکھیں، کتنا ظلم، کتنی ناامنی ہے۔ تو یہ ناامنی برقرار ہوگی کس صورت میں؟ کہ جب معاشرے میں ظلم ہوگا یا انسان کا اعتقاد جو ہے قوی نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے اعتقاد کو قوی کرے اور ظلم کا ساتھی نہ بنے۔ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالموں کے سامنے کھڑا ہو جائے، ان کے مد مقابل کھڑا ہو جائے اور مظلوم کا مددگار ہو جائے۔ یہی پیغام ہے، اور رمضان کا بھی یہی پیغام ہے، اور ائمہ اہل بیت کا بھی یہی پیغام ہے۔ تو سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ امنیت، اور دوسری دعا بس اسی پہ میں تمام کرنا چاہتا ہوں اپنے عوارض کو، کہ دوسری جو حاجت طلب کی ہے پیغمبر اسلام نے اس دعا میں، والایمان، پروردگار امنیت کے بعد جو دوسری سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ایمان کی دولت سے، ایمان کی دولت سے ہم سرفراز ہوں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں۔ اسی لیے ایک واقعہ ہے بہت مختصر کہ پیغمبر اسلام کسی غزوے سے پلٹ رہے تھے، کسی قوم کو دیکھا کہ وہ جو ہے عبادت میں عبادت کر رہی ہے، تو وہاں پہ ٹھہر گئے۔ پیغمبر اسلام کہا کہ من القوم، تم لوگ کون ہو؟ تو کہا المومنون، کہا ہم صاحب ایمان ہیں۔ البتہ صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ بہت بڑا ہے، اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، اعرابی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے، اسلام لانا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ البتہ اگر کبھی موقع ہوا تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ مومن ہو، اس کی کوئی علامت ہے؟ اس لیے کہ مومن اپنے اثر سے پہچانا جاتا ہے کہ اس انسان، یعنی آپ مومن اگر ہیں تو آپ میں کچھ صفات ہونا چاہیے، کچھ نشانی ہونا چاہیے، کچھ علامت ہونی چاہیے، تب اندازہ ہو کہ آپ مومن ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہاں، ہم میں دو خصوصیت ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے قضائے الہی کے اوپر راضی ہیں، جو اللہ نے ہماری زندگی کے لیے کے حوالے سے فیصلہ کر دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں، اور ہم تسلیم الہی پر راضی ہیں، یعنی جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ ہاں، تم واقعاً عالم بھی ہو اور حکیم بھی ہو، اور قریب ہے کہ تم نبوت سے قریب ہو۔ اس کے بعد جو 3 جملے ارشاد فرمایا، بس اسی پہ اپنے آرائز کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم ہو مومن، لیکن ان 3 چیزوں کی طرف توجہ کرنا۔ اس کے کیا 3 چیزیں؟ فلا تبنوا ما لا تسکنون، کہ تم اتنا ہی بڑا گھر بناؤ جس میں رہ سکو، ایسا نہ ہو کہ ہوس ہو کہ یہاں بھی گھر ہو جائے وہاں بھی گھر ہو جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ولا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا ذخیرہ نہ کرو، جتنا کھا سکتے ہو اتنا ہی جمع کرو۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ واتقوا اللہ الذی الیہ ترجعون، اور تقوی الہی اختیار کرو۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس ماہ رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے علماء اعلام کا سایہ سر پہ ہمارے محفوظ رکھ۔ اور پروردگار سب سے آخر میں جو عظیم دعا ہے وہ یہ ہے کہ یوسف زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔